اعجاز ملک صاحب کیوں آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت حیدری، علامہ پروفیسر اعجاز ملک صاحب، ملک صاحب، ملک صاحب، ملک صاحب، ماشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا 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 اللهم صل على سيدنا محمد واصحابه وبناته ووشاته اجمعين۔ سب بات شکر پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے آج ہم تمام ماہ محرم الحرام کے بابرکت ایام میں اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے ذکر امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں شریک ہو کر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، خوشنودی اور اللہ کے حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام سے محبت کی مقبول عبادت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ میرا اور آپ کا آج کی اس مجلس میں آنا منظور قبول فرمائے اور ان چند گھڑیوں کے طفیل خالق کائنات امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں روز حشر جگہ عطا فرمائے۔ ذکر سادات اعظام، معزز علماء کرام، معززین شرکاء، محترم و محتشم مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، شاگرد رشید، منظور نظر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ العالی، محترم جناب علامہ حافظ قاری عتیق صاحب، دیگر حفاظ علماء، میں تحریک منہاج القرآن زندگی کے جملہ احباب، محترم جناب یوسف صاحب، روحی صاحب، مبشر صاحب، عثمان زاہد صاحب، نور الحسن شاہ صاحب، خالد حسین بھٹی صاحب اور جملہ معاونین کو، انتظامیہ کو آج کی ذمہ داری اور فرض کے نبھانے پر دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کی اس کاوشوں کے بدلے اس مرکز کو قیامت تک قائم و دائم اور آبادی عطا فرمائے۔ آج محترم جناب قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کی موجودگی میں پہلی دفعہ آپ سے مخاطب ہوں خطبہ جمعہ کے بعد۔ یقیناً ان کی گفتگو، ان کا لب و لہجہ اور ان پر جو کرم و فضل ہے، ان کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کی گفتگو یا اپنا اظہار خیال ایسا ہی ہے جیسے سورج کی موجودگی میں کسی چراغ کو جلانے کی کوشش۔ سبحان اللہ۔ محترم جناب رضوان احمد چودھری صاحب، جنرل سیکرٹری
تحریک منہاج القرآن ڈنمارک، منہاج القرآن انٹرنیشنل محترم جناب حافظ سجاد احمد صاحب، صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل نارتھ ویسٹ محترم جناب امتیاز احمد صاحب، نائب صدر منہاج القرآن ڈنمارک محترم جناب اکرم جوڑا صاحب، صدر مجلس شورا محترم جناب علی عمران صاحب، اسٹیج کی زینت، دیگر دور و نزدیک سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی، مجھ سے قبل آپ نے ڈینش میں بھی خطاب سنا، ہمارے عزیز نے یقیناً اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہوگا جو مجھے اتنا ہی سمجھ آیا کہ ذکر حسین ہو رہا۔ یہ ذکر زبان کا محتاج نہیں، محبت کی بولی ہر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ثناخوانی ہم نے سادات کی زبان سے سنی، کیونکہ وقت مختصر ہے۔ میں اس مختصر سے وقت میں جو مدعا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اپنے اشتہار پہ بڑا فلسفہ شہادت امام حسین، کیا میں اسے دیگر الفاظ میں اگر بیان کروں وہ ہے مقصد شہادت امام حسین، یا پیغام کیا ہے؟ 72 تن قربان ہوئے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں تھا؟ اسلام کو بچانے اور امت مسلمہ کو جگانے کا کوئی دوسرا آپشن نہیں تو ہوگا، اور اللہ کے ہاں کیا ممکن نہیں، مگر اس کے باوجود نبی کی آل کربلا کی ریت اور آج تک اس خون کی خوشبو اور ایک ایک لفظ جسے دنیا نہ بھول پائی نہ بھلا سکے۔ یہ ماجرا کیا تھا؟ جتنا وقت ہے میرے پاس میں نے آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 100 تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ایک دعا ہے اور ایک پیغمبر کی دعا ہے۔ دعا سننا رب کو بڑا پسند ہے، دعا مانگنے والے سے اللہ کو محبت ہے، اور مانگنے والا ہمیشہ رب کے ہاں میں مقبول ہے۔ بندگی کی اصل پہچان ہی مانگنا ہے، اور نہ مانگنے والا غرور اور تکبر کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبروں اور جلیل القدر انبیاء کی زندگی میں بھی کوئی ایسی کمی رکھ دی تاکہ پیغمبر بھی مجھ سے مانگیں اور وہ محبت پھر ان پر بھی نچھاڑیں۔ میرے چنیدہ پیغمبر بھی اس راستے سے آئیں کہ رات کو تنہائی میں وہ بھی اللہ سے مانگے۔ ایسی ایک حسرت، ایسی ایک کمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھی، اور وہ تھی اولاد کا نہ ہونا، بیٹے کا نہ ہونا۔ عمر عزیز 100 برس 120 برس اور بیٹا نہیں، وہ رب چاہے تو بن مانگے یعقوب کو 11 بیٹے دے دے، آدم علیہ السلام کو 41 دے دے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک بھی نہیں۔ نہ جانے کتنی بار دعائیں مانگی ہوں، تڑپ تڑپ کے رو رو کے کتنی بار دعائیں مانگنی ہو، اور کس کو پتا تھا کہ اللہ کیوں بیٹا نہیں دے رہا؟ اللہ جل وجہہ سے ایک روز نہ جانے کس کیفیت میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے رب حب لی من الصالحین، مولا کوئی نیک بیٹا مجھے بھی دے دے۔ وہ بیٹا مانگنا انبیاء کی سنت ہے، بیٹے کی طلب دل میں رکھنا یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ فطرت ہے، مگر بیٹا مانگنا بیٹیوں سے بیزاری کے مقابلے میں نہیں ہے، بیٹیوں سے جان چھڑانے کے مقابلے میں نہیں ہے۔ بیٹا مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے، کبھی یحییٰ اور زکریا علیہ السلام، کبھی یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے باپ بیٹے کی محبت کو قرآن نے بیان اسی لیے کیا۔ دعا مانگی مولا نیک بیٹا عطا فرما، رب حب لی من الصالحین۔ سو پہلی نصیحت قرآن کی آیت کر رہی ہے، صرف بیٹا مت مانگنا، صرف بیٹا کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ کئی بیٹے ایسے ہوتے ہیں
کہ ساری عمر ماں باپ کو رلا دیتے ہیں، کمائی ہوئی عزت لٹا دیتے ہیں، ماں باپ کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں، باپ 900 سال تبلیغ کرے لوگوں کو بیٹے کا کفر یاد رہتا ہے، باپ پیغمبر نوح علیہ السلام جیسا لوگ بیٹے کے کفر کو یاد کرتے ہیں، اور باپ سے آبی رسول کیوں نہ ہو، کاتب وحی اس کا تعارف کیوں نہ ہو، جو کچھ بھی ہو بیٹا یزید جیسا پیدا ہو جائے تو تاریخ باپ کو بھی معاف نہیں کرتی، صرف بیٹا نہ مانگو، صرف بیٹا عذاب بھی بن سکتا ہے، بیٹا جب بھی رب سے مانگو تو نیک صالح بیٹا مانگو، رب حبلی من الصالحین، صرف بیٹے نہیں، رب سے جب بھی مانگو تو صالح بیٹا مانگنا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا، رب حبلی من الصالحین، نہ جانے ماضی کی کون سی، نہ جانے مستقبل کی کون سی تصویر حضرت ابراہیم کے ذہن میں تھی کہ دعا مانگ رہے مولا، بیٹا نہیں مانگ رہا، نیک بیٹا مانگ رہا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العزت نے دعا قبول کرنی تھی اور ہونی تھی، چاہیے تو یہ تھا یہ خوشخبری سنا دی جاتی کہ ابراہیم آپ کی دعا قبول ہو گئی، نیک بیٹا دے دیا، دعا تو قبول ہو گئی مگر ساتھ خوشخبری دی، فبشرناہ، ابراہیم تو نے نیک بیٹا مانگا ہے، لوگ خوشخبری دیتے ہیں تجھے بے غلام حلیم، اللہ تجھے حلیم غلام کی خوشخبری سناتا ہے، حلیم بیٹے کی خوشخبری سناتا ہے۔ اب ذرا دعا اور جواب غور کیجیے، مانگا ہے نیک بیٹا، اللہ نے نیک بیٹے کی خوشخبری نہیں سنائی۔ آج کے دور میں بڑی مبارکباد ہے کہ آپ کا بیٹا نیک ہے، مجھ میں تو کوئی کمی کچی ہوگی، بیٹا نیک ہے تو اس سے بڑی خوشخبری آج کے دور میں نہیں ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا صالح بیٹا مبارک ہو، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم تجھے حلیم بیٹا مبارکباد ہو۔ کیا لفظ تھوڑا سا تبدیل ہے کہ مانگی صالحیت مل علم رہا ہے کہ تجھے بردبار بیٹا نصیب ہو، کیا یہ حلیم ہونا صالحیت سے کوئی اوپر درجہ ہے، اوپر کا درجہ ہے، اگر اس سے کوئی نچلی صفت ہوتی تو اسے خوشخبری نہ قرار دیا جاتا، کہ تو نے تو نیک بیٹا مانگا ہے، میں حلیم بیٹا عطا کروں گا۔ اب حلیم کا معنی کیا ہے؟ برداشت کرنے والا، بردبار، غصہ پی جانے والا، دوسروں کو معاف کر دینے والا، یہ ساری صفات صبر بھی علم میں جمع ہے۔ صبر اور علم مترادف نہیں، صبر میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ حلیمی کو اپنے دامن میں لے لے، علم ایک ایسا لفظ ہے کہ صبر اس میں شامل ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا تمہارا رب صابر ہے، رب نے اپنا تعارف کرایا تو فرمایا انہو حلیم، انہو ستار، تمہارا رب حلیم ہے، بندہ صابر ہوتا ہے، رب حلیم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا تو نے صالح بیٹا مانگا ہے، اللہ تجھے حلیم بیٹا عطا فرمائے گا۔ قرآن میں 8 مقامات پر اللہ نے اپنا تعارف ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ فرمایا تمہارا رب حلیم ہے، اور یہاں فرمایا اللہ تجھے بھی حلیم بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو نے تو نیک مانگا ہے، آگے کہ نیک بیٹا تو نے مانگا ہے، رب تجھے حلیم دے رہا ہے کہ نیک ہو اور اس میں برداشت نہ ہو، ایسی صالحیت کا کیا کرنا ہے؟ نیک حاجی نمازی غازی ہو اور دلوں میں سختی ہو، ایسی صالحیت کا کیا کرنا؟ صالح اتنا ہو کہ تہجد بھی قضا نہ ہو، مسجد سے باہر نکلے تو زبان کی سختی سے لوگوں کے دل توڑے، صبح سے لے کے شام تک روزے میں گزارے، ہر شام کو بیوی بچوں کو ڈانٹ کے ان کا دل توڑے، ساتھیوں کے ساتھ محبت کا تعلق نہ ہو، معافی کا خانہ اس کے دل میں نہ ہو، لوگوں سے سختی کے تعلقات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم کیا کرو گے صالح بیٹے کا؟ جس میں برداشت نہ ہو، جس میں معافی کا وعدہ نہ ہو، جس میں لوگوں کو سینے سے لگانے کا جذبہ نہ ہو، صرف نیک نہ مانگو، رب سے جب بھی مانگو تو برداشت کرنے والا بیٹا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، صالحیت کی کمی نہیں ہے،
آج داڑھی ٹوپی کی کمی نہیں ہے، نماز روزے حج زکات کی کمی نہیں ہے، ہم نے کسی صالح عمل کا انکار نہیں کیا، تسبیحاں چل رہی ہیں مگر دل جام ہو چکے ہیں، سجدے لگ رہے ہیں مگر سر غرور سے بلند ہو چکے ہیں، گردن ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ خالق کائنات نے فرمایا دیکھو تو صحیح تمہارا رب حلیم ہے۔ مولا یہ حلیم کون ہے؟ تم سے تو آج کوئی ہاتھ نہ ملائے، تم کل اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تم سے تو کوئی آج ادب سے نہ بولے، تم زندگی بھر کے تعلقات توڑ دیتے ہو۔ اس رب کو تو دیکھو کہ رب کا انکار کر کے بت خانے جاتا ہے، رب اسے بھی کھلا رہا ہے، رب اسے بھی پلا رہا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر پتھروں سے مانگنے والوں کو بھی رب بیٹے دے رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر درختوں سے مانگنے والوں کو بھی رب رزق دے رہا ہے۔ رب کو نہ ماننا تو اپنی جگہ پر ایسے بھی گزرے ہیں کہ خود رب ہونے کا دعویٰ کیا، خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ کیا پوچھتے ہو اپنے رب کا ہے؟ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، زندگی اور سانسیں رب پھر بھی اسے دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ اللہ کی صفات میں سے ہے حلیم ہونا۔ فرمایا کہ میں حلیم ہوں، ابراہیم تجھے بھی حلیم بیٹا عطا کروں گا۔ معاشرے کو صرف صالحیت نہیں چاہیے، صالحیت تمہیں جنتی بنائے گی، اور تمہارا حلیم و تباہ ہونا تیرے گھر کو جنت بنا دے گا، تیرے دفتر کو جنت بنا دے گا، تیرے دوست احباب کی سوسائٹی کو جنت بنا دے گا، تیری تنظیم کو جنت بنا دے گا۔ جنت چاہے جنت بنانا ہے تو حلیم ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ جاز ملک صاحب، کیا بات۔ آج اگر ہم بطور مسلمان دیکھیں تو سب سے کمی اسی میں ہے، ہمارے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ ختم ہو گیا ہے۔ دنیا تو دنیا مذہب کی بنیاد پر آج مسجدیں جدا بن رہی ہیں، آمین اونچی نیچی کہنے پر مسجدوں میں کو کافر کہا جا رہا ہے، مسجدیں بڑھ رہی ہیں، دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ صاحب کی اجازت سے اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ اسلام کا دوسرا اسلام مسلمان کو برداشت سکھانے کے لیے آیا ہے، وقت ہوتا تو میں پوری تشریح کرتا، اتنا تو دیکھیے کہ اسلام صرف برداشت کرنا سکھاتا ہے کہ کئی خداؤں کے سامنے جھکنے کا دل کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھ، برداشت کر، اور صرف ایک کی عبادت۔ سبحان اللہ۔ چلو یہ توحید کی بات ہے، مشکل ہے، آسان ہے۔ آج کئی ساتھیوں نے روزہ رکھا ہے، 12 گھنٹے اور 20 منٹ کا روزہ ہے، وہ سارا روزہ رکھ لیا، 12:19 1 منٹ رہتا ہے، فتوے کی زبان میں بات کر رہا ہے، 1 منٹ روزے کا رہتا ہے، اور بندے نے کہا میں نے 12 گھنٹے 19 منٹ رکھا، 1 منٹ پہلے کھول لیا تو کیا ہو گیا؟ کیا روزہ صرف 1 منٹ کا نام ہے؟ اگر وہ 1 منٹ جان بوجھ کر روزہ پہلے کھول لیا 60 رکھنا پڑیں گے، یہ بھی کیا 60 رکھنا پڑیں گے۔ گویا شریعت بھوک پیاس کو نہیں دیکھتا کہ برداشت کرو، جب سورج غروب ہوگا تب تجھے کھانے پینے کی اجازت ہوگی۔ تو گویا نام بھی برداشت کرنے کا ہے، حلال چیزوں سے کچھ تیرے پاس ہو مگر اس کے باوجود ان کے قریب نہ جائے، نہ ہو بھوکا رہنا، بھوک پر اکتفا کرنا صبر ہے، کھانا پاس موجود ہے پھر نہ کھاؤ، یہ علم ہے۔ کیا بات ہے، اختیار ہو کہ کھا سکتا ہوں، میں پہلے مجبور ہوں، وقت بہت قلیل ہے، وگرنہ صبر اور علم کا میں موازنہ رکھتا آپ کے سامنے کہ سارے کا سارا صبر علم میں شامل ہے۔ اور اگر ایک جملے میں بیان کروں، علم ہے اندرونی قوت کا نام، حلیم ہونا ایک صفت ہے، اور یہ عارضی نہیں ہے، یہ دائمی ہے۔ صبر اس کے اظہار کا نام ہے۔ اگر بندہ حلیم نہ ہو تو کبھی صبر کر نہیں سکتا۔ صبر ایک کیفیت کا نام ہے، کبھی بندہ بے صبر ہو جاتا ہے، کبھی صبر کر لیتا ہے، اور اگر بندہ حلیم ہے تو اسے ہر وقت اللہ صبر کا ملکہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ ابراہیم تجھے حلیم بیٹا دوں گا۔ آج نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ
نماز پڑھنی ہے میں نے، وضو ہے، ذوق بن گیا ہے، مگر جب تک وقت داخل نہیں ہوتا اس وقت تک میں مغرب نہیں پڑھ سکتا، اس وقت تک میں ظہر نہیں پڑھ سکتا، وقت داخل ہوگا تب تو پڑھے گا۔ یہ برداشت ہے کہ تیری مرضی نہیں چلے گی، رب کی مرضی پہ سر جھکانے کو علم کہتے ہیں۔ حج پڑھنے کے لیے کعبہ موجود ہے، چلا جا، وہ طواف کی جگہ، وہ مطاف، وہ صفا و مروہ، وہ عرفات، سب کچھ موجود ہے۔ کہ حاجی بننا ہے تو 9 ذی الحج کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مجھ سے اگر پوچھیں تو اسلام سارا سکھاتا ہی برداشت ہے۔ کیا فائدہ سارے اعمال کا، کیا فائدہ نماز روزہ حج زکات کا کے اندر ایک برداشت پیدا نہ کر سکے؟ آج گھر سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر مسجد تک، مسجد سے لے کر اسمبلیوں تک، اور آپس میں گپ شپ سے لے کر اپنے ملک عزیز کے ٹی وی اینکروں کا حال دیکھ لیجئے، ایک ہی خرابی نظر آئے گی، وہ ہر جگہ عدم برداشت ہے۔ جس دن برداشت پیدا ہو گیا باقی ساری غلطیاں اللہ معاف فرما دیتا ہے، رب پردے عطا فرما دیتا ہے۔ رب حب لی من الصالحین، مولا نیک بیٹا عطا فرما، نیک نہ مانگ، صرف نیک نہ مانگ، حلیم مانگ۔ کیوں؟ اب آئیے کہ رب نے حلیم بیٹا کیوں عطا فرمایا؟ یہ حلیم کیا ہے پہلے تو پتہ نہ چلا ہوگا کہ حلیم کیا ہے۔ اگر ہم پوچھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ساری زندگی سے کہ حلیم کون ہوتا ہے، بیٹا اگر حلیم نہیں ہے تو وہ باپ کا نافرمان بردار ہے، اور والدین کے مقابلے میں کتنا علم چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے حکم دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ باقی تو اپنی جگہ پہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ برداشت کا دامن باہر چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، اس کا ازالہ ممکن ہے، مگر ماں باپ کے سامنے کبھی بھی بے صبری کا، عدم برداشت کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ آج کی اولاد اپنے آپ کو دیکھے، آج کے والدین، آج تو صورتحال یہاں پہنچ چکی ہے کہ باپ ڈانٹتا ہے، بیٹا گھر چھوڑ دیتا ہے، باپ تھپڑ مارے بیٹے خودکشیاں کر دیتے ہیں، والدین کو چھوڑ کر تنہا گھر بسا دیتے ہیں۔ بیٹے کو قرآن نے نصیحت کی کہ تو ہمیشہ باپ کے مقابلے میں حلیم ہونا چاہیے۔ یہ کیسے؟ دیکھ سیرت اسماعیل، تھپڑ مارنا ڈانٹنا تو اپنی جگہ پر، باپ چھری لے کر آ جائے، حلیم ہونا یہ ہے کہ گردن جھکا تو باپ کے نام پر قربان ہو۔ قرآن نے انی ارا فی المنام، باپ نے کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کرتا ہوں۔ بیٹا کہہ سکتا تھا بابا خواب ہے نا، کسی تعبیر پوچھ لے، خواب ہی ہے، پھر بھی باپ کہنے میں نے ذبح کرنا ہے۔ معاذ اللہ، انبیاء سے یہ خیال بھی مت رکھیں۔ عام بیٹا یہ کہہ سکتا ہے کہ ذرا خیال کریں کبھی بیٹے بھی کسی نے ذبح کیے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بہترا ہو گیا ہے، بیٹا بھی کوئی ذبح کرتا ہے، مجھ سے تنگ آ گیا ہے تو ویسے مجھے ہٹا لے، چھری لے کے آ گئے کہ خواب دیکھا ہے، مگر ایک پیغمبر تھا، پیغمبر کا بیٹا تھا۔ باپ نے کہا بیٹا تجھے ذبح کرتا ہوں خواب پہ۔ قربان جائیں اس بیٹے کے علم پر۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان مشورہ مت کیجئے، انتظار مت کیجئے، چھری اٹھائیے، میری گردن کاٹ دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، چھری چلے گی گردن کٹے گی۔ آپ کا یہ بیٹا اللہ کی مدد سے صابر رہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ میرا علم یہ ہے کہ باپ چھری بھی لے کے آ جائے تو بیٹے کو شکوہ نہ ہو، ایسی اولاد کو مبارک ہو۔ اور میں ضرور اللہ کو راضی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو خواب آ رہا ہے اور نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو وحی نہیں آئی، آپ نے خواب سنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ڈائریکٹ حکم نہیں آیا، آپ کے پاس گنجائش ہے انکار کرنے کی، چونکہ آپ کو حکم نہیں سنایا جا رہا، آپ سے مشورہ کیا جا رہا ہے۔ حکم اور ہوتا ہے، مشورہ اور ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو وحی بھی نہیں آئی، بابا کا حکم بھی نہیں ملا، جسٹ ایک خواب سنایا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹا ذبح کر رہا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور اسماعیل علیہ السلام گردن کٹوا رہے ہیں اپنے بابا کو راضی کرنے کے لیے کہ رب کو راضی ہوگا۔
بابا کو راضی کرنے کے لیے ہے، گویا بتا دیا کہ جو والد کو راضی کر لیتا ہے اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے۔ جس نے باپ کو راضی کیا، اسماعیل علیہ السلام بابا کو راضی کر کے آنے والی نسلوں کو بتا رہے ہیں کہ والد کو راضی کرنے، والد کو خوش کرنے ہی میں اللہ کو یہ دولت دے تو کیوں نہیں۔ حاضرین مکرم، جتنا وقت ہے اس سے زیادہ میرے پاس لفظ ہے، جتنے لمحات ہیں اس سے زیادہ میرے پاس جذبات ہیں، مگر ہم نے اسی مقرر وقت میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ یہ بات میں نے کی اسماعیل علیہ السلام، اب جو پتہ کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے کہ جو خواب پیغمبر دیکھ لے وہ پورا ہوتا ہے، اور پیغمبر جو نیت کر لے، پیغمبر عزم العمور ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے خواب دیکھا تو وہی ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا پر پورا نہیں کیا؟ چونکہ گردن نہیں کٹی، چھری چلی، گردن نہیں کٹی، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ذبح نہیں ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام نے ذبح ہونے کی نیت کر لی مگر گردن نہیں کٹوائی، تو ہم کیا کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب پورا نہ ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی نیت پوری نہ ہوئی؟ تو قیامت تک لوگ پیغمبری کو اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ ہاں پیغمبروں کی کچھ باتیں پوری نہیں ہوتی، وہ کچھ باتیں پوری نہیں کرتی۔ استاد مکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ ذب عظیم میں فرماتے ہیں کہ نہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب بھی پورا ہوا اور اسماعیل علیہ السلام کا عزم بھی پورا ہوا۔ خواب دیکھتے ہیں سیدنا ابراہیم اور اسے پورا کرتا ہے سیدنا امام حسین کربلا میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزم کرتے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور اس عزم کو نبھاتے ہیں حضرت علی اکبر میدان کربلا۔ وہ باپ کو راضی بھی کرتے ہیں، گردن بھی کٹواتے ہیں کہ خواب کی تعبیر دیکھنے والوں تمہیں حضرت ابراہیم کے گھر سے نکل کے کربلا آنا ہوگا، ایک گردن سے خون نکلتا ہوا دیکھنے کی چاہت رکھنے والوں، گردن اسماعیل کی دیکھنا، خون کی زیارت اہل بیت کی۔ حسینیت، 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 یزیدیت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو تعارف دیا حلیم، یہی بنیاد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے حضرت اسحاق، ان کی اولاد میں سینکڑوں پیغمبر پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی پیغمبر پیدا نہ ہوا، کوئی رسول پیدا نہ ہوا۔ حیرانگی یہ تھی کہ جس کو رب سے مانگا، جس نے کعبہ تعمیر کرایا، ان کو اجر نہیں مل رہا، ان کی اور رسول نہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو سینکڑوں پیغمبر دے دیا۔ تجھے نبی نہیں دوں گا، تجھے رسول نہیں دوں گا، کچھ برداشت کر، اسحاق کو پیغمبر دوں گا، رسول دوں گا، تجھے سید الانبیاء کا بابا بنا دوں۔ حضرت اسماعیل کی نسل میں ایک ہی پیدا ہوئے اور وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک ہی وہ رسولوں کے سردار پیدا ہوئے، 1.25 لاکھ رسولوں کے سردار پیدا ہوئے، بے شک۔ اور وہ جو برداشت کا مادہ تھا وہ اسی خاندان کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے حلیم پیدا فرمایا، اور وہ حلیم کیا ہے؟ انتقام لینے کی طاقت نہ ہو، یہ علم نہیں ہے۔ انتقام لینے کی طاقت ہو، جواب دینے کی طاقت ہو، پھر نہ لے اللہ کی رضا کی خاطر، یہ حلیم ہے۔ اور میں مقام پہ پڑھ رہا تھا صبر اور حلم کی تعریف، کہ صبر جو ہے وہ پھر کسی موقع پر اس کی تعریف کروں کہ حلم وہ کیفیت ہے کہ بندہ جس حال میں بھی ہو اللہ سے تعلق میں کمزوری نہ ہو۔ آسان کر دیتا ہوں کہ جس حال میں بھی ہو بندے پر جو کیفیت بھی ہو، معمول عبادت قضا نہ ہو۔ بندے کو دکھ درد تکلیف، عبادتیں قضا ہو جاتی ہیں، بیمار ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو،
مگر اگر بندہ بردبار اور برداشت کرنے والا ہے کا معمول عبادت کا معمول بھی قضا نہ ہو، گھر میں بیٹے کی لاش پڑی ہو مگر تہجد نہ چھوٹے، گھر 72 نفوس کی جسد پڑے ہو مگر سجدہ قضا نہ ہو، یہ حلیم ہے۔ حضور حلیم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں پتھر لگے، خون بہا، جوتے مبارک تک خون آ گیا، اور جبرائیل علیہ السلام عذاب کے فرشتوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیجئے ان کو مٹا دیں۔ اگر میرے آقا اجازت دے دے تو کوئی غیر شرعی کام نہیں ظلم ہے، مگر برداشت یہ ہے کہ جبرائیل تو عذاب کے فرشتوں کو لے کے آیا ہے، اذن الہی لے کے آیا ہے، مگر چھوڑ دے، یہ نہ صحیح، اس کی آنے والی نسلیں اللہ رب العزت ان کو ایمان عطا فرما، وہ مجھے یہ وہ جذبہ ہے جو شہادت امام حسین دینا چاہتا ہے۔ آج 10 محرم بھی ہم منا لیتے ہیں، رو بھی لیتے ہیں، مگر یہ جذبے ہمارے اندر نہیں، معافی کی، لوگوں کو سینے سے لگانے کی، پچھلی غلطیاں معاف بھلا دینے کی، یہ کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے یہاں فرمایا ابراہیم تجھے ایسی اولاد کروں گا جو ساری کی ساری حلیم ہوگی۔ میں کہاں کہاں بتاؤں دوستو، برداشت تو یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، سیدنا امام حسین پیدا ہوتے ہیں اور مبارکباد آتی ہے عرش سے، ٹھیک ہے مبارکباد ہو جائے، مگر مبارکباد کے ساتھ تعزیت آتی ہے کہ اللہ کے نبی مبارکباد بھی قبول فرمائیے، مگر تعزیت یہ ہے کہ آپ کے حسین کو آپ کے کلمہ پڑھنے والے قتل کر دیں، گردن کاٹ دیں۔ میرا سوال یہ ہے کیا 60 سال پہلے بتانا ضروری ہے؟ شہید تو اور بھی ہوئے، قتل تو اور بھی ہوئے، سیدنا ابراہیم بھی فوت ہوئے، کیا ہر کسی کے پیدا ہوتے ہی اس کی موت کی خبر دی جاتی ہے؟ موت کے دن کو تو چھپایا جاتا ہے، اور یہ حسین ہے، فاطمہ کا لال ہے۔ میرے آقا کو بتایا کہ آپ کی امت آپ کے حسین کو قتل کر دے گی، وہ اسی دن سے برداشت کے سبق کا آغاز ہونا تھا۔ حضرت فاطمہ تک بات بھی پہنچی ہوگی، اے اولاد والو مائیں تشریف فرما ہے کہ کیا سوچتی ہوگی حضرت فاطمہ جب دودھ پلا رہی ہوگی۔ قتل کی جگہ بھی بتا دی، کربلا بھی بتا دیا، دن بھی بتا دیا، سن بھی بتا دیا۔ ذرا تصور کیجیے حضرت فاطمہ جب اپنے لال کو دودھ پلاتی ہوگی تو کیا کربلا کی خون ریزی اس ماں کے چہرے آنکھوں کے سامنے نہ آتی ہوگی؟ کیا امام حسین کی گردن کٹنے کی اطلاع نبی صادق نے بھی غلط ہو نہیں سکتی؟ وہ تصور نہیں آتا ہوگا؟ پوچھ اس ماں سے جو روز بیٹے کو پال رہی ہے کربلا کی ریت کی، جو بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے کہ یہ خون کربلا کی ریت میں جذب ہوگا، وہ ماں روز بیٹے کو دیکھتی ہوگی، کیا کیفیت گزرتی ہوگی؟ یہ صرف فاطمہ الزہرا جانتی ہے، یہ وہ ماں جانتی ہے جس سے آج اس کا لال چھن چکا ہے، وہ ماں جانتی ہے جس کی اولاد کو ظلم و جبر سے قتل کر دیا جاتا ہے، وہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کی مائیں اس کیفیت سے واقف ہیں کہ ان کے سامنے ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کو گولیاں ماری گئی، یہ کیفیت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے تو یہ برداشت کیا، بتایا، مگر آئیے اس کیفیت کو دیکھیے کہ خود امام حسین کھیلنے کے دن ہیں، کودنے کے دن ہیں، ساری دنیا کو پتا تھا، کیا امام حسین کو پتا نہیں تھا کہ میں قتل کیا جاؤں گا، میں شہید کیا جاؤں گا، بغیر وجہ کے کیا جاؤں گا؟ مگر سلام اس جوانی کو کہ پوری تاریخ میں نہ حضرت فاطمہ کی دعا ملتی ہے مولا میرے بیٹے کو بچا لے، اور میرا ایمان ہے کہ حضرت فاطمہ کسی ایک رات بھی اللہ سے حسین کی زندگی مانگ لیتی تو فیصلے بدل جاتے، مگر ساری عمر حضرت فاطمہ الزہرا نے رب سے حسین کی کربلا سے زندگی ظاہری نہیں مانگی، نہ ہی میرے آقا نے زندگی مانگی، نہ ہی امام حسین نے زندگی مانگی کہ مولا مجھے ظالم سے بچا، مجھے صدی سے بچا،
یہ پورے 5 دن کا دعا نہ مانگنا بتا رہا ہے کہ ہم برداشت کر رہے ہیں، اے دین محمدی تیری خاطر سب کچھ لٹا دے گا۔ ختم ہوا چاہتا ہے اس برداشت اور حلم کی صورتیں اگر آپ کربلا کے جگر ٹکڑے ہو جاتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو۔ کربلا کا سب سے چھوٹا شہید 6 ماہ کا تھا۔ چلو 6 ماہ کے بچے کو درد کا بچھڑنے کا احساس نہیں ہوتا، اس سے کم سن شہید 4 ماہ کی سکینہ، 4 سال کی سکینہ، حضرت امام حسین کی بیٹی تقریباً 4 سال شہید ہوئے۔ نوجوان بیٹا 18 سال کا۔ آپ نے بارہا سنا اور حضور شیخ الاسلام نے بھی بیان فرمایا کہ حضرت علی اکبر کا جسد لینے کے لیے جب امام حسین جا رہے ہیں تو داڑھی کالی ہے، اور اپنے بیٹے کے جسد کو واپس لے کے آئے تو داڑھی سفید ہو گئی۔ اور کسی اور مقام پر میں نے یہ پڑھا ہے کہ خیمے پر آئے سفید بالوں کو دیکھ کر تو بیبیوں نے پردہ کر لیا، بابا آپ کون ہیں؟ فرمایا بہن میں حسین۔ سفید بالوں کو دیکھا، علی اکبر کی لاش اٹھا کے لایا ہوں اور تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ امام حسین جب 4 سال کی سکینہ پوچھتی ہے بھائی کہاں ہے میرا؟ حضرت علی اکبر بھائی کہاں ہے؟ امام حسین سینے سے لگا کے کہتے ہیں سکینہ تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ اتنا کہا 4 سال کی بہن بھاگی باہر۔ امام حسین نے دونوں ہاتھوں سے تھام کے سینے سے کہا بیٹا صبر کرو، باہر نہ نکلو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہائے وہ 4 سال کی بیٹی کہتے ہیں بابا، وہ بہن کیسے صبر کرے جس کو یہ بتا دیا جائے تیرے جوان بھائی کی لاش خیمے کے باہر پڑی، مجھ سے نہیں ہوتا، چھوڑ دیجئے۔ امام حسین سینے سے لگاتے ہیں اور خود بھی نالا کنا ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر برداشت اور حلیم تو اس وقت پتہ چلا جب حضرت عباس سے نہ رہا گیا، فرمایا بھائی حسین مجھے اجازت دیجئے، میری بھتیجی پیاسی ہے، میں پانی لے آؤں۔ اور بھتیجی سے وعدہ کرتے ہیں کہ سکینہ رکو میں پانی لے کے آتا ہوں، 6 ماہ کا تو منہ سے پانی نہیں مانگ سکتا۔ حضرت عباس پانی لینے گئے، دریا تک پہنچے، خود نہ پیا، پہلے بچوں کو پلاؤں گا، واپسی پر شہید ہو گئے۔ جب گھوڑے سے گرنے لگے تو بآواز بلند کہا کہ کوئی میری بھتیجی سے میری طرف سے معذرت کر لے کہ چچا وعدہ نہ نبھا سکا، معاف کر دینا۔ اور امام حسین علیہ السلام تک جب اطلاع ملتی ہے، اطلاع آتی ہے عباس آ گیا ہے، عباس آ گیا ہے، تو حضرت سکینہ پوچھتی ہیں پانی بھی آیا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا نہ پانی آیا ہے نہ چچا آیا ہے۔ حضرت سکینہ لرز گئی لگی تو امام حسین نے پہلی دفعہ بآواز بلند گریہ کر کے فرمایا سکینہ اب میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میری کمر توڑ گیا۔ یہ میں آپ کو کربلا میں صبر ہے، بعد میں 10 محرم کے بعد شروع ہوتا ہے، ابھی تک حلیم ہونا بتا رہا۔ بات ختم کرتے ہیں۔ امام زین العابدین بیمار ہیں، بخار کی حالت، کا سر نیزے پہ رکھ کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا، ہاتھ میں بیڑیوں اور زنجیر بھی آپ کے ہاتھ میں، اور نیزے پر بابا کا سر بھی آپ کے ہاتھ میں۔ اور جب امام حسین کے سر سے خون گرتا ہے اور امام زین العابدین کے کپڑوں پر گرتا ہے، نگاہ اٹھا کے دیکھا اور بابا کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھا تو غصہ آنے لگا، گرنے لگے۔ سلام حضرت زینب کی برداشت کو، اونٹ سے بولتی ہیں کہ بیٹا علی اوسط سجاد امام زین العابدین کا نام، کہ یہ اب تو نے برداشت کرنا ہے، اگر تو گرا تو تو نہیں میرے بھائی کا سر گر جائے، اور یہ سوچ رہے اگر تو بے ہوش ہو گیا تو تیری پھپھی کے اونٹ کی مہار کس غیر کے ہاتھ میں آئے گی، اور یہ جو تجھ پہ خون گر رہا ہے یہ خدائی بندوبست ہے، اگر یہ کسی یزیدی کے ہاتھ میں ہوتا
تو حسین کا خون یزیدی کے جسم پر گرتا یہ رب کو گوارا نہ تھا۔ آل نبی کا خون آل نبی پر گرے، چونکہ عقیدہ یہ ہے کہ حسین کا خون کا قطرہ جس کو نصیب ہو گیا آگ اسے جنا۔ تو یہ قدرت نے بندوبست کیا ہے۔ حاضرین مکرم، بات کچھ ہی جگہ پہ ختم کرتے ہیں، اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ یہ قافلہ برداشت کی انتہا کو پہنچنے وقت آتا ہے، انسان ہے کتنا برداشت کرے، کتنا صبر کرنا ہے۔ یہ قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچتا ہے تو ایک چھوٹی بچی بازوؤں میں چہرہ چھپائے بیٹھی ہے۔ یزید پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ قریب آ کے کوئی بتاتا ہے یہ حسین کی بیٹی ہے، سکینہ ہے، سکینہ ہے۔ یزید خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک شامی سفیر آتا ہے، بہت توجہ چاہوں گا، ایک شامی سفیر آتا ہے۔ حضرت سکینہ کی معصومیت، آپ کا حسن اور 4 سالہ بچی کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو کوئی یزیدی بتاتا ہے قیدی ہیں، باقی ہیں اسلام کے، قید کر کے ان کو لائے۔ وہ شامی سفیر کہتے ہیں یہ بچی مجھے دے دو، یہ کنیز مجھے دے دو۔ ایمان والو آپ کی نظر کرنے لگا ہوں یہ جملے۔ وہ شامی کہتا ہے کہ یہ بچی خوبصورت معصومیت آل نبی کا، یہ کنیز مجھے دے دو۔ لفظ کنیز استعمال کیا، حضرت سکینہ لرز گئی، دوڑ کے گئی، حضرت زینب کے سینے سے چپک گئی۔ پھپھی یتیم تو میں تھی، یہ کنیز کیسے بن گئی؟ ہم تو سید ہیں، ہم تو سردار ہیں، مجھے کنیز کیوں کہہ رہے ہیں؟ یتیم تو ہوں میں، انہیں بتائیے یتیم ہوں، مجھے کوئی کنیز نہ کہے۔ حضرت زینب کے اندر حضرت علی کا خون تو اٹھی، للکار کے کہا خبردار یزید، اگر تو نے نبی کی آل کو کنیز کہا تو کبھی بھی اس کو کنیز نہیں کہہ سکتا۔ یزید کو غصہ آیا، میرے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، میں اس کو کنیز بنا لوں گا۔ حضرت زینب نے کہا واللہ تو علی کی اولاد کو کنیز نہیں بنا سکتا۔ یزید نے کہا میں بنا کے دکھاؤں گا۔ سنیے حضرت زینب کا فتویٰ، آج یزید کے وکیل اس جملے پر غور کریں۔ حضرت زینب نے کہا کہ اگر تو اسلام میں ہے تو نہیں بنا سکتا، اس کو کنیز بنانا ہے تو تجھے ہمارے اسلام سے نکلنا ہوگا۔ وہ بتا دیا اہل بیت کو جو کنیز سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔ حضرت زینب نے جب اتنا کہا، اس شامی سفیر کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا یہ حسین کی بیٹی ہے۔ وہ دم اور حیران آ گیا، بیچ دربار کے کہا وہ علی والا حسین، وہ فاطمہ والا حسین؟ یزید نے سر ہلایا، ہاں۔ اس شامی غیر مسلم سفیر نے کہا یزید تجھ پہ لعنت ہو اللہ کی، علی کی اولاد کو قید کیا ہوا ہے، نبی کی اولاد کو سفیر کہہ رہا ہے، لعنت تو تجھ پہ۔ یزید نے بڑے دربار میں جب ایسی کیفیت دیکھی کہ اہل بیت کا فیصلہ تو بعد میں کرتے ہیں، جاؤ پہلے اس گستاخ کی گردن اڑا دو۔ یہ وہ شامی تھا جس نے اہل بیت کی محبت میں گردن اڑا دی۔ کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب گردن اڑائی جا رہی تھی تو اس نے کہا مجھے اور تو نہیں پتا اسلام کا، جو مذہب اس بچی کا ہے میں آج اسی کو تسلیم ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہیں، واقع کربلا ایک مثال انسانیت کی برداشت کی۔ آج کربلا پہ رونا دھونا بھی ہوتا ہے، نظر و نیاز بھی ہوتا ہے، پورے 40 دن جب سے جلوس بھی ہوتے ہیں، مگر ایک بات جو ہے آج ہم نے نہیں سیکھی تو حسین سے اور حسین کی یاد سے برداشت کرنا نہیں سیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا پیغام امت مسلمہ کو، ذات کے لیے سب کچھ برداشت کرو۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج سارے لڑائی جھگڑے برداشت کیے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن آج پوری دنیا میں جو پیغام عملاً دے رہی ہے وہ برداشت کا ہے کہ گالیاں برداشت کرو دین کی خاطر، فتوے برداشت کرو دین کی خاطر۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے، ساری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ فتوے لگے، آپ کو کسی نے کافر کہا، کسی نے آپ کو شیعہ کہا، کیا کچھ کہتے رہے۔ میں مثال کے طور پر پیش کر
کرنا چاہتا ہوں اس حسینی مجاہد کا، اس آج کے دور میں حسینی سپہ سالار کی زندگی کا، کہ دنیا نے جو کچھ کہا حضور شیخ الاسلام نے زبان سے کبھی ایک جواب بھی نہیں دیا، فتوے کا جواب فتوے سے نہیں دیا، علم سے دیا، دلیل سے دیا، گالی کا جواب دعا سے دیا، اپنی ساری زندگی حضور شیخ الاسلام نے برداشت کا نمونہ بنا کر دکھایا ہے، اہل بیت کے نقش قدم پر چل کے دکھایا ہے۔ اقتدار اور بات ہے، اور حلیم ہونا اور بردباری کی سلطنت پر قائم رہنا اور بات ہے۔ آئیے آج کے اس محرم الحرام کے پیغام کو، فلسفہ شہادت امام حسین کو انہی لفظوں پر ختم کرتے ہیں کہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو برداشت کا ملکہ عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی جرأت عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ، آج امت مسلمہ تفرقوں میں بٹ چکی ہے، آج امت مسلمہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ دعا کرتے ہیں اس دیار میں بیٹھ کر کہ اللہ رب العزت پوری امت کو امت وحدہ بنا، اللہ رب العزت ایک تسبیح میں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انعقاد پر دعا کو کہ اللہ رب العزت اسی طرح کے اچھے کاموں کو ہمیں مزید آگے بڑھانے کی اور منہاج قرآن کے پیغام امن اور پیغام برداشت پر خود عمل کرنے اور دیگر تک پہنچانے کی توفیق۔ ماشاءاللہ، کیا نکتہ بیان کیا علامہ صاحب، کمال کا